جو اندر گیا وہ واپس نہ آیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب گاؤں مٹی کے گھروں اور کچی گلیوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے اور رات کا اندھیرا سورج ڈھلتے ہی ہر شے پر چھا جاتا تھا۔ شہر سے بہت دور ایک ویران علاقے میں ایک پرانی حویلی کھڑی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سورج غروب ہونے کے بعد کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ اس حویلی کی دیواروں موٹی اور سیاہ تھی، جیسے وقت نے ان پر اپنی نحوست کی تہ جما دی ہو۔ گاؤں کے لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے اور اسے صرف وہ حویلی کہہ کر پکارتے۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں کبھی ایک نواب رہتا تھا جو کالا جادو جانتا تھا اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے بے گناہوں کی قربانیاں دی۔ ایک رات وہ خود بھی اس حویلی میں کسی نامعلوم شے کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب سے یہ حویلی جنات اور بدروحوں کا مسکن بن گئی۔ ہوا کے جھونکے جب اس کے شکستہ دروازوں سے ٹکراتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی اندر سے گرا رہا ہو۔ گاؤں کے بچے رات کو اس سمت دیکھنے سے بھی کانپ جاتے اور مائیں چراغ بجھا کر دعائیں پڑھنے لگتی۔ اسی گاؤں میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو باقی لوگوں کی طرح وہم پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ شہر میں کام کرتا تھا اور تعلیم یافتہ تھا، اس لیے گاؤں کے قصے کہانیوں کو محض ڈرانے کے حربے سمجھتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے چند بزرگوں نے اس حویلی کے قریب جانے سے منع کیا تو اس کے دل میں ضد جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر اس حویلی کا راز معلوم کرے گا۔ ایک سرد رات جو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند بار بار چھپ رہا تھا، سلیم نے لالٹین جلائی اور اکیلا ہی حویلی کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا گیا، فضا بھاری ہوتی گئی اور دل پر عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ حویلی کے اندر ہلکی سی روشنی جل رہی ہے، حالانکہ وہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس کے قدم رک گئے، مگر تجسس نے خوف پر قابو پا لیا اور وہ دروازے کے قریب جا پہنچا۔ جیسے ہی سلیم نے حویلی کا دروازہ دھکیلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور لالٹین کی لو کانپنے لگی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا ہو۔ حویلی کے اندر اندھیرا، نمی اور سرند بڑھی ہوئی تھی۔ دیواریں پر پرانے نقش و نگار بنے تھے جن میں انسانی چہرے بگڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ سلیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آواز دی، مگر جواب میں ایک خوفناک قہقہ گونجا۔ اسی لمحے لالٹین کی روشنی میں ایک سایہ دیوار پر ابھرا جو انسان سے کہیں زیادہ لمبا اور ٹیڑھا تھا۔ سلیم پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ سائے نے آہستہ آہستہ شکل اختیار کی اور ایک عورت کا روپ دھار لیا جس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں خون سے بھری تھیں۔ اس کے منہ سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، آخر تم بھی آ ہی گئے۔ سلیم نے چیخنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں غیر فطری طور پر لمبی ہو گئی۔ دیواروں سے اور بھی سائے نکلنے لگے، بچے، مرد، عورتیں، سب کی آنکھوں میں ایک ہی بھوک تھی۔ سلیم نے پوری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے کہکے اور چیخیں گونج رہی تھیں۔ حویلی جیسے زندہ ہو گئی ہو اور اسے نگلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب سلیم حویلی سے باہر نکلا تو اس کی لالٹین بجھ چکی تھی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ صبح گاؤں والوں نے اسے بے ہوش پایا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرہ خوف سے سفید۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، بس اسی دن گاؤں چھوڑ دیا۔ مگر آج بھی کہا جاتا ہے کہ ہر نئے چاند کی رات حویلی خون آشام سے چیخوں کی آواز آتی ہے اور جو بھی تجسس میں وہاں جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔